بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے جس موضوع کو لے کر آئے ہیں وہ بہت مشہور ہے اور ایک اعتبار سے بہت اہم بھی ہے، کیونکہ اس کے ارد گرد بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اور وہ ہے امام غزالی رحمہ اللہ کی کتاب تحافظ الفلاسفہ کے باب نمبر 17 کے ارد گرد پیدا ہو جانے والی چند غلط فہمیاں۔ بعض مستشرقین کی جانب سے یہ بات عام کی گئی کہ امام غزالی کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر تجرباتی علوم جیسے کہ سائنس وغیرہ ان کا امکان آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ کیونکہ امام غزالی نے علیت کے اصول کا انکار کر دیا تحفظ کے اندر، جس کی وجہ سے ظاہر ہے کاز اور ایفیکٹ کے بنیاد پر جو علوم کھڑے ہوتے ہیں وہ تھیوریٹیکلی اس کا دروازہ ہی بند کر کے چلے گئے۔ اس بات کو لے کر کئی لوگوں نے اسے دہرایا۔ ہمارے ہاں بھی اردو سپیکنگ طبقے کے اندر کچھ عرصہ پہلے سوشل میڈیا پر بھی ایک بہت بحثہ بحثی رہی۔ سوشل میڈیا کی اس بحث میں ایک طرف مس عظمیٰ بخاری صاحبہ تھیں اور دوسری طرف قیصر احمد راجہ صاحب تھے۔ مس عظمیٰ بخاری کا بنیادی تھیسس یہ تھا کہ امام غزالی کی وجہ سے باوجود مسلمانوں میں سائنس وغیرہ یہ تباہ ہو گئے اور اس کے راستے مسدود ہو گئے، اور پھر سائنسدانوں پر اور فلاسفوں پر مظالم وغیرہ کیے جانے لگے۔ جبکہ قیصر احمد راجہ صاحب نے کئی کنونسنگ آرگومنٹ سے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ امام صاحب کے بعد بھی مسلمانوں کے اندر علوم کی ترویج اور سائنس اور تجرباتی علوم کی ترویج برقرار رہی، اور یہ دعویٰ ٹھیک نہیں ہے کہ یہ ختم ہو گیا۔ اس پوری بحث کے اندر جو دونوں فریق کرتے رہے، جو چیز میرے نقطہ نظر سے مسنگ رہی وہ تھی امام غزالی کی تحافظ الفلاسفہ کا مطالعہ۔ خود امام غزالی کیا کہتے ہیں ان اعتراضات کے اوپر جو ان کے بارے میں کیے جاتے ہیں۔ تو اس گفتگو کے اندر ہم آپ کے سامنے بنیادی طور پر اگر ایشوز کو فریم کر لیں تو ہم کہہ سکتے ہیں وہ تین طرح کے ایشوز ہیں کہ کیا امام غزالی نے تمام علوم کو ہدف بنایا تھا نقد کے لیے، نمبر 1۔ دوسری بحث اس میں یہ ہے کہ کیا یہ اعتراض خود امام غزالی کے سامنے تھا یا نہیں جو ناقدین آج پیش کر رہے ہیں، اگر تھا تو امام غزالی نے کیا جواب دیا، اور تیسرا یہ کہ خلق مستمر کہتے کسے ہیں، اوکیجنلزم کسے کہتے ہیں۔ اوکیجنلزم کا اردو ترجمہ جو ہے وہ بنتا ہے خلق مستمر، کنٹینیوس کریشن۔ تو اس سے مراد کیا ہے، اور کیا خلق مستمر سائنسی یا تجرباتی جو علوم ہیں جو انسان تجربے سے استقراء کی بنیاد پر حاصل کرتا ہے، جو قواعد وغیرہ، ان کی راہ میں کوئی رکاوٹ ہے؟ تو جب تک ہم ان سوالوں کو خود امام غزالی کے روبرو پیش نہیں کریں گے اور اس نظریے کو سمجھیں گے نہیں، تو ارد گرد کی باتوں کو بنیاد بنا کر اعتراض کرنا یا جواب دینا، یہ دونوں باتیں تام نہیں ہیں ہمارے نقطہ نظر سے۔ تو آج کی اس نسبتاً تفصیلی گفتگو کے اندر ہم آپ کے لیے امام غزالی کا سب سے پہلے مقدمہ لے کر آتے ہیں کہ انہوں نے تحفظ لکھی کیوں تھی، کیونکہ جن لوگوں نے وہ مقدمہ تک بھی نہیں پڑھا ہوتا عام طور پہ وہی غزالی کے اوپر بڑھ چڑھ کر بہت بڑے بڑے الزامات لگا رہے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے آئیں دیکھتے ہیں امام غزالی نے جو تحفظ لکھی ہے اس کے 20 چیپٹرز ہیں، اور 20 ابواب سے پہلے امام صاحب نے 4 مقدمے لکھے ہیں۔ وہ 4 مقدمے کیا بتاتے ہیں؟ اس میں سے 2 مقدمات کا تعلق کتاب کے سکوپ سے ہے اور 2 کا طریقہ بحث سے۔ اب آپ دیکھیں، پہلے مقدمے میں امام صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے مخاطبین کون ہیں، یعنی آپ یوں سمجھ رہے ہیں کہ پہلے مقدمے میں انہوں نے اپنے ایڈریسیز کا تعین کیا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کچھ ایسے لوگ ہیں جو دین کی تعلیمات کو بہت ہلکا لینے لگے ہیں، عبادات کو غیر ضروری سمجھنے لگے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ لوگ اصل میں کچھ الہیاتی دعوے ہیں، علم ہے جو انہیں ارسطو وغیرہ سے مل گیا ہے، اور اس کی بنیاد پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی بہت اعلیٰ علم ہے، قطعی علم ہے، اور دینی تعلیمات اس کے مقابلے میں ہلکی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے اصل میں اس گروہ کے ساتھ بحث کرنی ہے، اور مسلمانوں میں ان کا نمائندہ چونکہ ابو نصر فارابی اور علامہ ابن سینا وغیرہ ہیں، تو میں ان سے بحث کروں گا، ان کے نظریات کو بنیاد بناؤں گا فار دی انٹرپریٹیشن آف ایرسٹوٹیلین کنسیپٹ، یعنی ارسطو کی آپ کہتے ہیں اور یونانیوں کی تعلیمات کے اندر اس کی تشریح میں کئی اختلافات ہیں کہ وہ کیا کہتے تھے۔ تو ظاہر ہے ایک طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ امام صاحب یہ بحث لے کر بیٹھ جاتے کہ ارسطو کیا کہتا ہے، اور یہ ایک ان کی تشریح ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس بحث میں نہیں پڑھوں گا، بلکہ ان کے جو معتبر سمجھے جانے والے شارحین ہیں یعنی ابن سینا وغیرہ، میں ان کے نظریات کو بنیاد بناؤں گا ان کے بطور اتھینٹک انٹرپریٹیٹر کے طور پہ۔ اب یہ بات بہت اہم اس لیے ہے کیونکہ علامہ ابن رشد نے بعض مقام پر امام غزالی کو جہاں جواب دیا ہے اپنی کتاب میں تحفظ التحافہ میں، وہ امام صاحب کے بارے میں یہ کہتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ تو ارسطو نہیں کہتا تھا، آپ نے ارسطو کا موقف غلط لکھا ہے۔
لیکن جبکہ امام غزالی کا یہ مقصد ہی نہیں ہے کہ وہ یہ طے کریں بیٹھ کے کہ ارسطو کیا کہتے تھے. ارسطو ظاہر ہے اب آپ یہ جو الزام علامہ ابن رشد امام غزالی پہ لگاتے ہیں وہ بعد کے ماہرین علامہ ابن رشد پہ لگاتے ہیں کہ کئی جگہ پر وہ ارسطو کا جو موقف متعین کرتے ہیں وہ غلط ہے. تو یہ ایک الگ قسم کی بحث ہے کہ ہسٹوریکلی کسی کا کیا ٹرو اوپینین ہے، اور ایک مصلح کے طور پر ایک شخص کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر جو خرابی پیدا ہو رہی ہے وہ کس خیال سے پیدا ہو رہی ہے، تو اس میں اس کو ٹارگٹ کر رہا ہوتا ہے. اور ایک ہے ریسرچر جو بیٹھ کے صرف یہ تحقیق کر رہا ہے کہ کسی کا کیا اوپینین ہے. تو امام غزالی یہ والی تحقیق نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ جو خیالات ہیں، یہ جو فاسد خیالات ہیں، ان میں کیا خرابی ہے، مجھے ان کو ظاہر کرنا ہے. تو یہ جو ایک بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ امام غزالی نے ارسطو کو شاید صحیح سے پڑھا نہیں تھا، یہ ایک بے معنی قسم کا اعتراض ہے، کیونکہ خود امام غزالی نے یہ مقدمے میں ہی واضح کر دیا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ اس کی تشریح میں بہت سارے اختلافات ہیں، لہذا میں ایک خاص انٹرپریٹیشن کو چوز کروں گا تاکہ میرا ایڈریس ہی واضح ہو جائے. اور بحث میں آپ جانتے ہیں سب سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ بحث کس سے ہو رہی ہے، اس کا کیا موقف ہے. دوسرے نمبر پر آپ امام صاحب جو دوسرا مقدمہ لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فلاسفہ کے ساتھ جو ہماری بحث ہے وہ 3 لیولز پر ہو سکتی ہے. بعض اشکالات یا بعض مسائل وہ ہیں جو لغوی قسم کے ہیں. مثال کے طور پر وہ مثال دیتے ہیں کہ ذات باری کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ جسم ہے، اور پھر جسم کہہ کر مراد کوئی شخص قائم بالذات لے یا موجود لے، تو وہ کہتے ہیں اس طرح کے ساتھ ہماری کوئی بحث نہیں، یہ تو لغوی قسم کا نزاع ہے. دوسری قسم کی وہ کہتے ہیں لیئر اختلاف کی وہ ہے جن کا تعلق نبی کی تصدیق یا تکذیب سے نہیں ہے، یعنی ان مسائل کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ نبی اپنی خبر دینے میں سچے تھے یا جھوٹے تھے. جیسے مثال کے طور پہ وہ کئی مثالیں دیتے ہیں فزکس کے علوم کی، یا وہ کہتے ہیں کہ جیسے فلاسفہ کہتے ہیں کہ جی سورج گرہن یوں ہوتا ہے، چاند گرہن یوں ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ جو ان کے علوم ہیں وہ کہتے ہیں ان کے در پہ ہونے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کا دینی مقدمات کے ساتھ کوئی براہ راست تعلق نہیں بنتا. تیسرے مسائل وہ ہیں جو الہیاتی امور ہیں، جیسے مثال کے طور پر یہ کہنا کہ عالم قدیم ہے، اٹرنل ہے، یا عالم حادث ہے، اور محدث جو ہے، جو اس کا کاز ہے، جو اس کا بنانے والا ہے، اس کی کیسی صفات ہیں. وہ کہتے ہیں یہ وہ دائرہ بحث ہے جہاں ہم ان کے ساتھ نزاع کرتے ہیں، کیونکہ یہ دین کے عقائد سے متعلق ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ثابت ہوتے ہیں بالآخر جا کر. تو کہتے ہیں ہمارے، یعنی آپ دیکھیں انہوں نے دائرہ بحث جا کے مقرر کیا ہے. وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ فزکس اور ان تمام علوم میں تو مجھے بحث ہی نہیں کرنی، یہ تو ہے ہی نہیں. تحافظ کا موضوع، تحافظ الفلاسفہ کا موضوع، یہ تیسری قسم کے مسائل ہیں. تیسرے مقدمے میں آپ کہتے ہیں کہ میرا طریقہ کار بحث یہ ہوگا کہ میں ان کے دعووں کے اندر تضاد دکھاؤں گا. مجھے اس کتاب میں کوئی مقدمہ آگے بڑھ کر ثابت نہیں کرنا اسلام کا، بلکہ یہ ایک کرٹیکل ایویلویشن ہے ایک خاص موقف کی جو ارسطو کے رستے سے آتے ہوئے نیو پلیٹونسٹ ٹریڈیشن کے اندر چلتی آ رہی ہے. میں اس کے اندرونی تضادات واضح کروں گا جس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر مطلب جو انٹرنل کرٹیک ہوتی ہے اس میں کبھی میں یہ دکھاتا ہوں کہ جو مقدمہ سامنے والا پیش کر رہا ہے وہ پریمس ثابت شدہ نہیں ہے، یا میں یہ دکھاتا ہوں کہ وہ قطعی طور پر نیسیسری نہیں ہے اور امکانات بھی موجود ہیں، یا میں یہ دکھاؤں کہ اس دعوے سے جو نتیجے کا حصول لازمی طور پر نہیں ہوتا، یعنی جو نتیجے میں اور پریمس میں نیسیسری لنک نہیں ہے، برعکس بھی ممکن ہے، یا دو مختلف دعووں کے اندر انٹرنل کانٹرڈکشن ہے، وہ تضاد ہیں، متضاد ہیں ایک دوسرے سے. تو یہ سارے طریقے ہیں جس کے ذریعے سے امام غزالی نے اس کتاب میں بحث کی. اور آپ چونکہ کہتے ہیں کہ میرا ٹارگٹ ایک خاص طرح کا مد مقابل ہے، لہٰذا مجھے جہاں سے بھی جو بھی مثال کے طور پر اگر کرامیہ سے کوئی بات مل گئی یا معتزلہ کے مقدمے سے کوئی بات مل گئی تو وہ میں ان کے سامنے پیش کروں گا فار این آنسر کہ جی تمہارے مقدمے کے اوپر یہ سوال قائم ہو رہا ہے. اور چوتھے مقدمے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ امور آپ نے واضح کر دی ہیں چوتھے مقدمے میں جن کا اس بحث کے ساتھ آپ کہتے ہیں کوئی تعلق نہیں ہے براہ راست یا بالواسطہ کسی بھی طرح سے. یعنی وہ کہتے ہیں جس بحث میں پڑھنا ہی ایک غیر ضروری قسم کی بحث ہوگی. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں ریاضیات ہے، منطق، وہ کہتے ہیں اس کی کوئی تردید کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے ساتھ بحث کرتے ہوئے. اسی طرح وہ بعض فزکس کی تفصیلات ہیں، وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ بھی بحث میں ان کی تردید کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ مثال دیتے ہوئے ذکر کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ان کا اقول اشرا کا ایک پورا نظام ہے کہ عالم کے اندر اس طرح سفیئرز ہیں بہت سارے. اب کہتے ہیں مجھے اس بحث میں نہیں پڑھنا، کیونکہ مجھے تو یہ بحث کرنی ہے کہ عالم حادث ہے یا نہیں، یا قدیم ہے یا نہیں، یہ بحث ہے.
کہتے ہیں اس بحث کے اندر یہ لوگ غیر ضروری طور پر ایسی چیزوں کو شامل کرتے ہیں جس کا اصل بحث سے کوئی لینا نہیں ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے کہ یہ اگر بحث ہو رہی ہو کہ پیاز حادث ہے یا نہیں، اور کوئی اس میں یہ بات شامل کر دے کہ نہیں تم پہلے یہ بھی سیکھو کہ پیاز کی تہیں کتنی ہوتی ہیں، تو آپ کہتے ہیں پیاز کی کتنی تہیں ہیں، اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود یہ پیاز قدیم ہے یا پیاز جو ہے وہ حادث ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ یہ غیر ضروری مباحث کو میں بائسیکٹ کروں گا تاکہ اصل مدعا ہمارے سامنے رہے کہ جو ان کے ساتھ ہم نے بحث کرنی ہے. اس سب کے بیان کے بعد امام صاحب اپنی کتاب کو 20 ابواب کے اندر تقسیم کر لیتے ہیں. 16 کا تعلق الہیاتی مسائل کے ساتھ ہے، میٹافزیکل امور کے ساتھ ہے، اور 4 کو آپ کہتے ہیں کہ یہ ان کا تعلق براہ راست ان کی فزکس سے متعلق جو نظریات ہیں اس کے ساتھ ہے. جو فزکس والے 4 ابواب ہیں یعنی جو 16 کے بعد ہیں، اور جو 17واں باب آپ کو یاد ہے جس کے اوپر سب سے زیادہ بحث ہوتی ہے جو الیت کی بحث ہے، اس سے پہلے امام صاحب نے پھر ایک مقدمہ لکھا ہے جہاں آپ نے ان کے طبعی علوم جو ان کے فزیکل علوم ہیں ان کا ایک خلاصہ لکھا ہے کہ ان کی کتنی اقسام ہیں. اب وہ بیان کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ ان کے تمام علوم جو ہیں وہ اصول اور فروع کے اندر یعنی برانچز کے اندر اور فاؤنڈیشن کے اندر تقسیم ہے. اب کہتے ہیں اصول ان کے 8 علوم ہیں. ایک ہے فزکس جس میں جسم بحیثیت جسم سے بحث ہوتی ہے، جیسے حرکت اور زمان و مکان وغیرہ سے متعلق. اسی طرح ارض و سماوات کے عناصر سے متعلق بحث کرنے والا ایک علم ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں آن دی ہیونز اینڈ دا ورلڈز. پھر آپ کہتے ہیں کہ جنریشن اینڈ کرپشن یعنی چیزوں میں جو کون و فساد جاری ہے اس سے متعلق ایک علم ہے جو بحث کرتا ہے. پھر زمین کی بالائی سطح پر جو امور رونما ہوتے ہیں جیسے بارش ہو گئی، ہوا ہو گئی، اس سے بحث کرنے والا ایک علم ہے. ایک علم ہے جو معدنیات سے متعلق ہے، ایک ہے جو نباتات سے متعلق ہے، ایک حیوانات اور ان کے طبائع سے وغیرہ سے بحث کرتا ہے، اور ایک ہے جو انسانی نفس سے متعلق علم ہے. آپ کہتے ہیں یہ ان کے 8 علوم ہیں جو اصول ہیں. پھر آپ کہتے ہیں اس پر 7 فروع بھی ہیں، ان کی کچھ برانچز ہیں. وہ کیا ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں وہ 7 یہ ہیں. اب ظاہر ہے ہم اس پر تبصرے میں ہر کا تعارف نہیں کرانا چاہ رہے، میں کسی اور پوائنٹ کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں آپ کو. آپ کہتے ہیں مثال کے طور پہ طب ہے، نجوم ہے، فراست ہے، تعبیر ہے، تلسمات ہیں، جادو ہے، کیمیا ہے. یہ 7 گننے کے بعد آپ پھر کہتے کیا ہیں یہ ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں لا نخالفهم شرعا فی شیء منها. اب مثلا میں اردو ترجمہ کر دیتا ہوں. آپ کہتے ہیں ان علوم میں سے کسی کے بھی بارے میں ہم شرعی نقطہ نگاہ سے ان کی مخالفت نہیں کرتے، اور نہ ہی ان میں مخالفت کرنا ضروری ہے. اس باب میں ہم ان کی مخالفت 4 مسائل میں کرتے ہیں. وہ 4 مسائل کیا ہیں؟ آپ کہتے ہیں یہاں نزاعی دعوے 4 ہیں. پہلا، اشیاء کے مابین اقتران کی نوعیت کیا ہے، چیپٹر نمبر 17. کاز اور ایفیکٹ کی نوعیت کیا ہے، یہ بحث ہے ان کے ساتھ ہماری. دوسری ہے انسانی نفس کے قائم بذات جوہر ہونے کا ان کا ایک دعویٰ ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی ایگزسٹ کرتا ہے خود. تیسرا دعویٰ ان کا ہے روح کے معدوم ہونے کے محال ہونے کا، یعنی یہ کہتے ہیں کہ یہ محال ہے کہ روح جو ہے وہ معدوم ہو جائے، یہ اٹرنل ہے اور ہمیشہ رہے گی یا معدوم ہو ہی نہیں سکتی. اور چوتھا دعویٰ ان کا یہ ہے کہ جو روح ہے وہ انسانی بدن میں دوبارہ نہیں لوٹ سکتی. اور اس کا براہ راست تعلق تھا اس مسئلے سے جس پر امام غزالی نے ان کی تکفیر کی، جو یہ تھا کہ مرنے کے بعد جب دوبارہ لوگ اٹھیں گے تو کیا وہ اجسام کے ساتھ اٹھیں گے یا بغیر کسی اور اجسام کے ان کو تکلیف اور فرحت کا احساس روحانی طور پر ملنا شروع ہو جائے گا. فلاسفہ کا دعویٰ یہ تھا کہ چونکہ روح کا دوبارہ لوٹنا جسم کے اندر اسی جسم کے اندر محال ہے تو اس وجہ سے وہ حشر بالاجساد کا انکار کر دیا کرتے تھے. تو امام غزالی نے یہ 4 مقدمات ان کے ساتھ مقرر کی. آپ کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ یہ بحث کروں گا. تو کیا مطلب ہوا؟ یہ ساری تفصیل میں نے جو آپ کے سامنے رکھی اس سے کیا چیز واضح ہوئی؟ تو پہلی چیز یہ واضح ہوئی کہ تمام علوم طبعیاتی ہوں یا دیگر ہوں، طلسمات جو بھی علوم تھے ان کے، امام غزالی کہتے ہیں میری اس کتاب کا مقصد ان کے ساتھ بحث کرنا ہی نہیں ہے اس میں، بلکہ آپ انہیں غیر مقصود کہتے ہیں. آپ نے مقدمے میں یہ بات لکھی ہے کہ جو شخص مثال کے طور پر چاند گرہن کیسے ہوتا ہے اس کے بارے میں ان کے ساتھ بحث کرنا ضروری سمجھے اور کہے اس کی بھی تردید کرنا ضروری ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ اصل میں وہ دین کا دشمن ہے، اسے عقل ہی نہیں ہے. اور آپ اس کی مثال ہی یوں ہی دیتے ہیں کہ عدو ناقل. آپ یعنی کہتے ہیں کہ عقل مند دشمن جو ہے وہ بے وقوف اور جاہل دوست سے زیادہ مفید ہوتا ہے.
آپ اس شخص کے لیے یہ قول کہتے ہیں۔ تو امام صاحب کا تو یہ مقدمہ ہی نہیں ہے کہ میں ایسی چیزوں کے اندر ان کے ساتھ بحث کروں گا جس کو لے کر شور شرابہ برپا کیا جاتا ہے کہ انہوں نے سائنس کا انکار کر دیا، انہوں نے تجربے کا انکار کر دیا وغیرہ۔ اب یہ جو شبہ ہے جو امام صاحب کی کتاب کو غور سے بیسیکلی پڑھے بغیر ہی لوگوں کو لاحق ہو جاتا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جی انہوں نے تو تجرباتی علم کے اندر کاز اور ایفیکٹ کا انکار کیا ہے، تو اس کے بعد تجرباتی علم کیسے ممکن ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ آئیے یہ سوال خود غزالی سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا امام صاحب کے سامنے یہ سوال آیا تھا یا نہیں آیا تھا۔ اس کے لیے ہم آپ کو امام غزالی کے ہاں جو ماخذات علم کی بحث ہے، مدارک علم کی بحث ہے، وہاں لے چلتے ہیں۔ امام صاحب نے یہ بحث زیادہ تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب معیار العلم آپ کی کتاب ہے جو آپ نے منطق کے موضوع پہ لکھی ہے، اس کے اندر موجود ہے، اور پھر اس کا ایک خلاصہ ہے محک النظر، اس کے اندر موجود ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ علم کے ماخذات چند طرح کے ہیں۔ سب سے پہلا علم کا ماخذ ہے جسے اولیات عقلیہ کہتے ہیں۔ اب ان تمام امور کے اوپر ہم الگ سے گفتگو کر چکے ہیں، ہماری ویڈیوز موجود ہیں، آپ کو ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ اولیات عقلیہ سے کیا مراد ہے۔ یہ وہ نیسیسری پروپوزیشنز ہیں جو ٹرو ان اٹ سیلف ہوتے ہیں اور ان پر شک کرنا محال ہے، جیسے شے یا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یا جو ہے جمع بین النقیضین کا محال ہونا وغیرہ۔ دوسری قسم کا سورس علم کا وہ ہے جس کو مشاہدات باطنہ کہتے ہیں آپ، یعنی جیسے بھوک لگنا، پیاس لگنا، یہ کچھ ایسے حقائق ہیں جو ہمیں حاصل ہیں، جن کا علم ہمیں حاصل ہے، اور اس کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے سوائے اس کے کہ مجھے اپنے انٹرنل انٹراسپیکشن کی بنیاد پر یہ معلوم ہے کہ میں خوش ہوتا ہوں، غمگین ہو جاتا ہوں۔ تیسری قسم کے وہ ہیں جنہیں محسوسات ظاہرہ کہتے ہیں، کہ جیسے میں کوئی چیز دیکھتا ہوں تو مجھے سفید کالی وغیرہ نظر آتی ہے۔ 5 جو ہمارے حواس ہیں، ان سے جو ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، جو ادراک حاصل ہوتا ہے، یہ تیسرا بڑا ذریعہ ہے حصول علم کا۔ چوتھا درجہ وہ ہے علم کا یا ماخذ وہ ہے یا طریقہ یہ ہے جس سے میں حقائق کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتا ہوں، وہ آپ کہتے ہیں تجربیات میں اور علم بالحواس جو تیسرا ہے اس میں فرق یہ ہے کہ ایک ہے پرٹیکولر انسٹنس کے بارے میں مجھے کچھ معلوم ہو جائے۔ مثال کے طور پہ میں کہوں کہ یہ جو آگ ہے یہ جلاتی ہے، یہ ایک پرٹیکولر انسٹنس سے مجھے کوئی چیز ایک پرٹیکولر حسی تجربے سے مجھے حاصل ہوئی، اور ایک ہے کہ آگ ہمیشہ جلاتی ہے، تمام آگ جلا دیتی ہے۔ یہ جو میں نے روٹی کھائی اس سے میرا پیٹ بھر گیا، یہ ایک تجربہ انڈیویجولسٹک ایکسپیرینس ہے۔ اور یہ ہے کہ روٹی کھانے سے ہمیشہ بھوک ختم ہوتی ہے، اور ساتھ یہ بات پھر ایڈ آن ہو جائے روٹی بھوک مٹانے کا کاز ہے۔ یہ 2 الگ باتیں ہیں جو پہلے کے اندر میں ایڈ آن کرتا ہوں۔ تو اب یہ جو تجربیات ہیں ان کے بارے میں امام صاحب کہتے ہیں، ذرا خود امام صاحب کی عبارت پڑھ لیتے ہیں جو آپ کی کتاب میں موجود ہے۔ آپ کہتے ہیں اسے عادت کے تسلسل سے بیان کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ حکم لگانا کہ آگ جلاتی ہے، پتھر زمین کی طرف گرتا ہے، آگ اوپر کی طرف اٹھتی ہے، روٹی سیر کرتی ہے یعنی بھوک مٹا دیتی ہے، پانی پیاس بجھاتا ہے، شراب نشہ آور ہے، اور اسی طرح وہ تمام چیزیں جن کا علم تجربے کے ذریعے حاصل ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ان کا تجربہ کر لیا ہے۔ کیا مطلب آپ کہہ رہے ہیں یہ وہ جنرلائزیشنز ہیں جو انسان اپنے تجربے کی بنیاد پہ کنسٹرکٹ کرتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی علم کا ایک ماخذ ہے۔ یہ جب آپ نے بیان کر دیا تو اب آپ کو یاد ہے کہ میں نے علیت کے اوپر کیا پوزیشن لی ہوئی ہے، اب آپ ناقدین کا ایک اعتراض لے آتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ وہی اعتراض ہے جو آج بھی لوگ امام غزالی پہ کر رہے ہیں۔ امام غزالی کی اب ذرا عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ امام صاحب کہتے ہیں اگر کوئی کہے، یعنی اگر کوئی ہمیں یہ اعتراض کرے کہ تم اس بات پر یقین کیسے رکھتے ہو کہ جی مثال کے طور پہ پانی سے پیاس بجھ جاتی ہے وغیرہ، جبکہ متکلمین نے اس میں شک کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ گردن کٹنا موت کا، کھانا کھانا سیر ہونے کا اور آگ جلانے کا سبب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے وقوع کے وقت یہ اثرات خود پیدا کرتا ہے، نہ کہ خود یہ چیزیں ان اثرات کا سبب بنتی ہیں۔ امام صاحب کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس مسئلے کی گہرائی اور حقیقت کو اپنی کتاب تحافظ الفلاسفہ میں بیان کر دیا ہے۔ اچھا، تحافظ الفلاسفہ میں امام صاحب نے کیا لکھا ہے اس ضمن میں؟ وہاں پر بھی یہ اعتراض موجود ہے اور وہاں اس کو پہلے جواب لیتے ہیں، پھر معیار العلم کی طرف واپس چلتے ہیں کہ وہاں کیا جواب دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ تحافظ میں امام صاحب نے کیا کہا ہے، اور یہ جو پیسج میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں یہ باب نمبر 17 کے اندر موجود ہے۔ جب آپ نے یہ بات کہہ دی کہ چیزوں کے درمیان اقتران ان کی ذاتی تاثیر کی بنا پر نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے خلق کرنے کی بنا پر 2 چیزیں ایک خاص ترتیب میں ظاہر ہو جاتی ہیں،
تو ناقدین کا اعتراض پھر آپ لے کر آتے ہیں کہ اچھا اگر تم یہ کہتے ہو تو پھر تو تمہیں اور بہت ساری چیزیں مان لینی چاہیے. اب وہ کیا ہیں؟ امام صاحب کی عبارت پڑھتے ہیں. آپ ناقدین کی طرف سے کہتے ہیں کہ پھر یہ بھی جائز ہونا چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک کے سامنے خونخوار درندے، بھڑکتی آگ، بلند و سنگلاخ پہاڑ اور ہتھیاروں سے لیس دشمن موجود ہو مگر وہ انہیں نہ دیکھ سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دیکھنے کی صلاحیت پیدا نہیں کی. یہ بھی ممکن ہونا چاہیے کہ ایک شخص اپنے گھر میں جو کتاب رکھ کر گیا ہو، واپسی پر وہ ایک سمجھدار اور خود مختار نوجوان یا کسی جانور میں تبدیل ہو گئی ہو. اگر کسی نے گھر میں ایک بچہ چھوڑا ہو تو یہ بھی ممکن ہونا چاہیے کہ وہ کتے میں بدل گیا ہو، یا اگر کسی نے راکھ رکھی ہو تو ممکن ہے وہ خوشبو بن چکی ہو اور پتھر سونا یا سونا پتھر بن گیا ہو. پھر اگر اس سے ان امور کے بارے میں پوچھا جائے کہ کیا یہ ممکن ہے یا نہیں، تو اسے کہنا چاہیے مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت میرے گھر میں کیا ہے، یعنی جو کتاب میں گھر میں چھوڑ کر آیا ہوں مجھے نہیں پتا وہ کیا ہے. میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ میں نے وہاں ایک کتاب رکھی تھی جو شاید اب ایک گھوڑا بن چکی ہو جس نے کتاب خانے کو بول و براز سے آلودہ بھی کر دیا ہو. میں نے گھر میں پانی کا ایک گھڑا رکھا تھا جو شاید اب ایک سیب کا درخت بن چکا ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ناظرین نوٹ کیجئے کہ جو اعتراض علیت کے اس تصور پر لوگ آج پیش کرتے ہیں، امام صاحب نے خود لکھا ہوا ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ اس کے اوپر یہ سامنے سے یہ کوئی نیا اعتراض نہیں ہے. متکلمین کے ناقدین جو مسلم فلاسفہ تھے یہ اس وقت بھی کرتے تھے کہ تم لوگ تو سوفسطائیت پھیلا رہے ہو، تم تو گویا یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ یہ سب کچھ گویا ممکن ہے. جبکہ اگر ہم تاثیر کا نظریہ لیں جو کہ فلاسفہ کا نظریہ تھا، جو انہوں نے ارسطو سے لیا تھا کوزیلٹی کے بارے میں، وہ کہتے ہیں اس میں یہ امکان نہیں ہوگا اور ہمیں ایسے شکوک و شبہات نہیں ہوں گے. آئیے امام غزالی کا جواب انہی سے پوچھ لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے تحفظ میں. اس کے جواب میں اب دیکھیں، آپ کہتے ہیں جواب میں ہم کہتے ہیں کہ یہ اعتراض تب درست ہے جب ناقد یہ ثابت کر دے کہ ممکن الوقوع چیزوں کی نوعیت ایسی ہے کہ انسان میں ان سے متعلق یہ علم پیدا کیا جانا ممکن نہیں کہ وہ واقع نہیں ہوں گی. اس صورت میں وہ امور لازم آئیں گے جو تم نے بیان کیے. یہاں امام صاحب یہ کہہ رہے ہیں، اصل میں ہمارے ہاں علم کلام میں یہ بحث رہی ہے کہ انسان کا جو علم ہے اور جو خارج کے حقائق ہیں ان کے درمیان ریلیشن کی نوعیت کیا ہے. کیا یہ نیسیسری ریلیشن ان ڈیو ٹو تھنگز ان دیم سیلز ہے، یا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے خلق کرنے کی وجہ سے، کیونکہ یہ بھی ایک حدوثی تعلق ہے. تو متکلمین کا نظریہ یہ تھا کہ جو انسان میں علم حاصل ہوتا ہے یہ اللہ کے خلق کرنے کی وجہ سے ہے. تو امام صاحب یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا یہ جو اعتراض ہے یہ تب درست ہے جب پہلے ہم یہ فرض کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر ایسا علم پیدا نہیں کر سکتا کسی شے کے بارے میں جو خارجی حقائق سے متعلق ہے. تم نے گویا امپلیسٹلی یہ مفروضہ قائم کیا ہوا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں یہ کوئی محال چیز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر ایسا علم پیدا کرے جو خارجی حقائق کے مطابق ہو. اب آپ اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں تمہارے پیش کردہ امور میں ہم شک میں مبتلا نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ نے ہمارے اندر یہ علم بھی پیدا کیا ہے کہ اس نے ان ممکنات کو وقوع پذیر نہیں کیا. ہم نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ امور اپنی حقیقت کے لحاظ سے لازم الوقوع ہیں، یعنی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کتاب لازماً جو ہے وہ بکری بن جائے گی، بلکہ یہ سب اصلاً ممکنات میں سے ہیں جو ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے. ان امور کا یکے بعد دیگرے بار بار ایک ہی طریقے سے رونما ہونا ہمارے ذہنوں میں فاعل کی عادت کے مطابق ان کے وقوع پذیر ہونے کا پختہ تصور جما دیتا ہے کہ یہ ایسے ہی ہوتا ہے، جو ہم سے جدا نہیں ہوتا. یعنی یہ جو ہمارا کنوکشن پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ ایسے ہی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ نہیں ہوتا، یہ جدا نہیں ہوتا، یعنی ہم اس پہ قائم رہتے ہیں. اور اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں ہم اس چیز میں کوئی شک نہیں کر رہے جو تم ہمارے سامنے لا رہے ہو کہ کتاب ہو سکتا بکری بن گئی ہو. چنانچہ جب اللہ کسی خاص وقت میں اپنی عادت کے برخلاف کوئی غیر معمولی فعل کرتا ہے تو وہ علم جو ہمارے دلوں میں اس سے قبل راسخ تھا کہ یہ فعل رونما نہیں ہوا، وہ زائل ہو جاتا ہے، اور اللہ اس علم کو پیدا نہیں کرتا بلکہ اسی جگہ نیا علم پیدا کر دیتا ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بار بار ایک ہی چیز کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ مثال کے طور پر جب میں کھانا کھاتا ہوں تو ساتھ بھوک مٹتی ہے، اس چیز کو وہ اس اثر کو ساتھ ہی پیدا فرما دیتے ہیں، تو مجھے اللہ کی عادت کے بارے میں ایک استقرائی قانون یا ایک استقرائی قاعدہ مل گیا کہ بھوک ختم ہوتی ہے کھانے کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ ان دونوں کو ایک ساتھ لاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ چونکہ اس کے خلاف کا کوئی میرا مشاہدہ نہیں ہے تو میں اپنے اس یقین سے نہیں ہٹوں گا. ہاں اگر اللہ تعالیٰ ممکنات، چونکہ یہ سب ممکن ہے کہ اس کے ادروائز بھی ہو جائے،
اگر اللہ تعالیٰ اس کے ادروائز کچھ کر دے اور میرے پاس صحیح طریقے سے وہ علم پہنچ جائے تو میں اپنے اس یقین سے ہٹ جاؤں گا اور میں کہوں گا کہ ہاں اب تک تو میرے پاس کوئی اس کی دلیل نہیں تھی کہ اس کے خلاف ہو، لیکن اب آ گئی ہے تو میں اس کو مان لوں گا، کیونکہ یہ اقتران بھی ایک فاعل کی عادت کی وجہ سے تھا اور وہ دوسرا بھی فاعل کی عادت کی وجہ سے ہے۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے امام صاحب کہتے ہیں لہٰذا اس میں کوئی چیز مانے نہیں کہ کوئی شے اللہ کی قدرت کے لحاظ سے ممکنات میں ہو لیکن اس کے سابق علم میں یہ طے ہو کہ وہ اسے کسی خاص وقت میں وقوع پذیر نہیں کرے گا، نیز وہ ہمارے اندر یہ علم بھی پیدا کر دے کہ وہ اس وقت ایسا نہیں کرے گا۔ پس اس بحث میں کوئی حقیقی اشکال نہیں ہے، یہ محض ایک بے جا تنقید ہے۔ یعنی امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے موقع کو سمجھ ہی نہیں رہے، ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ اقتران ہوتا نہیں ہے، بلکہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اقتران کی وجہ کیا ہے، بحث تو یہ ہے۔ اور آپ دیکھیں اس بات کو امام صاحب معیار العلم میں کیسے بیان کرتے ہیں۔ ہم نے پیچھے ان کا پیسج دیکھا، آپ نے کہا کہ میں نے اس مسئلے کی گہرائی کو بیان کیا ہے تحافظ میں، معیار العلم بعد میں لکھی گئی کتاب ہے۔ امام صاحب دیکھیں وہاں اس بات کو لکھنے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ میں نے اس مسئلے کو تحافظ میں بیان کر دیا۔ آپ لکھتے ہیں تاہم یہاں جس قدر وضاحت کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی متکلم کو یعنی کسی بھی تھیولوجین کو یعنی ہمارے گروہ کے بندے کو یہ اطلاع دی جائے کہ اس کے بیٹے کی گردن کاٹ دی گئی ہے تو وہ اس کے مرنے میں کوئی شک نہیں کرے گا، اور کوئی بھی عقل مند اس میں شک نہیں کرتا، وہ موت کے وقوع کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے وقوع کی نوعیت پر بحث کرتا ہے۔ رہی یہاں یہ بحث کہ ان امور کا یہ تعلق لازمی اور ناگزیر ہے جس میں تبدیلی ناممکن ہے، یا یہ اللہ کے اس حکم سے ہے جو اپنی ازلی مشیت کے نفاذ کے لیے بطور سنت جاری کرتا ہے جس میں تبدیلی ممکن نہیں۔ آپ کہتے ہیں دو امکان ہے نا، گردن کٹنے سے جان چلی جانا، اس کی ایکسپلینیشن کے دو امکان ہیں، یا یہ میں کہوں کہ یہ چیزوں کے درمیان نیسیسری لنک ہے، چیزوں میں ایسی تاثیر ہے کہ ایک چیز دوسرے کو نیسیسیٹیٹ کرتی ہے، یا یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اس خاص ترتیب سے ان کو پیدا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ جو دو امور ہیں، یہ جو بحث ہے تو یہ بحث دو امور کے درمیان اقتران یعنی کنکرنس کی نوعیت و توجیہ سے متعلق ہے، نہ کہ اقتران کے وقوع سے متعلق۔ یعنی یہ بحث اس چیز سے متعلق ہے کہ اقتران کی توجیہ کیا ہے، ہاؤ ٹو ایکسپلین اٹ۔ اٹ از ناٹ اباؤٹ کہ کنکرنس واقعی موجود ہے اور یہ خاص ترتیب صحیح ہے۔ بس اس نقطے کو خوب سمجھ لینا چاہیے اور جان لینا چاہیے کہ جس شخص کی گردن کاٹ دی جائے اس کے مرنے میں شک کرنا محض وہم اور وسوسہ ہے، اس کے مرنے کا اعتقاد یقینی ہے اور جس میں شک نہیں کیا جائے گا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ امام غزالی کے نزدیک جس تھیوری کو وہ خود پیش کر رہے ہیں اس پر اٹھنے والے اعتراض کے بعد جو جواب امام غزالی نے دیا ہے وہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اشیاء میں ذاتی تاثیرات نہ ماننا اور اسے اللہ کے حکم کی وجہ سے قرار دینا کہ یہ جو ترتیب ہے، آپ کہتے ہیں اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو استقرائی علم کی نفی کرے، کیونکہ میں ایکسپلین مجھے یہ کرنا ہے کہ یہ ترتیب کیوں ہے۔ اب ایک مفروضہ یہ کہ ارسطو کے پیچھے لگ کے میں یہ مان لوں کہ یہ چیزوں کے اندر کچھ ایسی پوٹینشیلٹی ہے اس کی وجہ سے ہے، اور یا اس وجہ سے ہے کہ میں کہوں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے ارادے سے ایک خاص ترتیب سے بس ان کو ظاہر کرتے ہیں جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ایک چیز گویا دوسرے کا کاز ہے، حالانکہ وہ کاز نہیں ہوتی، وہ دونوں ہی ایفیکٹس ہوتے ہیں جو اللہ کے فعل کی وجہ سے ظاہر ہو گئی۔ تو یہاں دوسری بات کلیئر ہو گئی کہ پہلی بات ہم نے یہ واضح کی کہ امام صاحب کے پیش نظر تمام علوم کی تردید تھی ہی نہیں، اور دوسری بات یہ کہ آپ علیت کے اس خاص تصور کو جسے آپ نے پریزیوم کیا ہے وہ اس چیز کے خلاف نہیں ہے کہ وہ تجرباتی علم کو ممکن بنائے۔ اس بحث میں تیسرا نقطہ جیسا کہ ہم نے کہا یہ سمجھنے کا ہے کہ خلق مستمر پھر کیا ہے، یعنی لوگوں کو یہ سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے کہ خلق مستمر کیا ہے، اوکیجنلزم پھر کیسے کنسسٹنٹ ہے اس کے ساتھ۔ اب یہ ایک پورا استدلال ہے جس کو بیان کرنے کا یہاں ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ میں پوری دلیل حدوث کو کھولوں کہ اس کی نیچر کیا ہے۔ دیکھیں متکلمین کا استدلال یوں چلتا ہے کہ یہ عالم پورا حادث ہے، اٹ ہیز اے بگننگ، اور یہ عالم دراصل جواہر کا مجموعہ ہے۔ جواہر ایسے ایٹمز ہیں جن کے اندر از خود کوئی تاثیر نہیں ہوتی، تو جواہر جو ہیں یعنی جن کو ایٹمز کہتے ہیں اور ان کو جو صفات لاحق ہیں جنہیں اعراض کہتے ہیں، تو ہر جوہر کو کسی خاص صفت کے ساتھ متصف ہونے کے لیے ایک محدث کی ضرورت ہے جو اس کے اندر وہ چیز جوڑے اس کے ساتھ۔ یعنی آگ از خود
یہ وضاحت نہیں کر سکتی کہ روئی اس کے پاس آنے سے کیوں جلتی ہے، یہاں تک کہ ہم کسی فاعل مختار کے ذریعے سے یہ ثابت کریں کہ اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب بھی آگ کے ساتھ روئی کو رکھا جائے تو روئی کے اندر کمبشن کا ایک عمل ظاہر ہو جانا چاہیے۔ یہ آگ کی تاثیر نہیں ہے بلکہ ایک فاعل مختار کا فعل ہے کہ وہ ان کو اکٹھا کرتا ہے۔ اب یہ خلاصہ ہے ایک بہت طویل بحث کا جو میں نے آپ کے سامنے یہاں رکھنے کی کوشش کی ہے کہ دلیل حدوث یہ کہتی ہے کہ اشیاء عدم سے وجود میں آنے کے لیے اپنے خاص طرح کی صفات کی تخصیصات کے لیے، کہ ان کو خاص ٹائم پر خاص مقدار میں خاص طرح کی صفات کے ساتھ وہ متصف ہوں گی، اس سب کے لیے وہ ایک محدث کی محتاج ہیں، ایک کاز کی محتاج ہیں، اور وہ فاعل مختار ہونا چاہیے نہ کہ اشیاء ہونی چاہیے۔ وہ اشیاء خود ایک دوسرے کے اوپر افیکٹو نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ سب چیزیں حادث ہیں، اور حادث بائی ڈیفینیشن افیکٹ کو کہتے ہیں۔ حادث ہوتا ہی وہ ہے جو عدم سے وجود میں آئے، تو جو عدم سے وجود میں آ رہا ہے اور خاص قسم کی پرٹیکولیرٹیز کو قبول کر رہا ہے، وہ کیسے علت ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہے ہی افیکٹ۔ تو جب وہ افیکٹ ہے تو ہر چیز چونکہ یہاں حادث ہے تو وہ بیک کر رہی ہے ایک محدث کو۔ یہ اس طرح سے لائن آف ریزننگ ہے۔ تو جب ہر چیز عدم سے وجود میں آنے کے لیے بھی محتاج ہے اور وجود میں آنے کے بعد ایک انسٹنٹینیس لمحے کے بعد برقرار رکھنے کے لیے وجود پر خود کو پھر محتاج ہے، کیونکہ اگر وہ ذات یا وہ علت جس نے اس کو وجود دیا ہے، خاص طرح کی آراز کے ساتھ اس کو متصف کیا ہے، اگر وہ قوت ہم ایک لمحے کے لیے فرض کریں گے نہیں ہے تو وہ یک لمحاتی وجود کے بعد پھر دوبارہ معدوم ہو جائے گی۔ تو عدم سے وجود اور وجود پر برقرار رہنا، یہ دونوں احتیاج کو ظاہر کر رہی ہیں ایک ایسے فاعل کی طرف جو اپنے اختیار سے یہ فیصلہ کرے کہ میں اس کو اسی ترتیب سے ظاہر کروں گا۔ اسی لیے کہتے ہیں متکلمین، خلق مستمر کا نام اسی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ دراصل پوری کائنات کو ہر لمحہ تخلیق کرتے ہیں ایک خاص ترتیب میں، اور یہ کائنات کی بقا کا راز ہے۔ اسی کو اوکیجنلزم کہتے ہیں کہ ہر لمحہ ایک موقع ہے اللہ کی خلق کا، چیزوں کے درمیان خاص ترتیب کے ساتھ۔ اب یہ ایک کمپلیکس آئیڈیا ہے جس کو میں نے کوشش کی ہے کہ میں اس کا ایک آپ کے سامنے خلاصہ رکھ دوں۔ تو متکلمین کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اشیاء میں ان نیٹ پوٹینشیلٹی کا جو ارسطو کا ایک تصور ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم چیزوں میں ترتیب دیکھتے ہیں۔ اب وہ جو ہیوم نے بہت بعد میں جا کے بات کی، ہمارے ہاں یہ بہت پہلے ہی ریکگنائز کر لی گئی تھی، لیکن اس کا کنٹیکس فرق ہے۔ یعنی یہ کہنا کہ چیزوں میں تاثیر ہے، کھانا کے اندر کچھ ایسا ہے جس سے بھوک مٹتی ہے، وہ کہتے ہیں اس کا تمہارا کوئی مشاہدہ نہیں ہے۔ ہاکی جب اسٹک کو لگتی ہے تو تم صرف دو چیزوں میں کی ترتیب کا مشاہدہ کرتے ہو کہ ہاکی کا لگنا، گیند کا حرکت کرنا۔ گیند ہاکی کی وجہ سے حرکت کر رہی ہے، اس کا تو کوئی مشاہدہ نہیں ہے، تو تم کس بنیاد پہ کہہ سکتے ہو کہ اس کو ماننا ضروری ہے تاثیر کو؟ تو متکلمین دراصل یہ کہتے ہیں کہ نظریہ تاثیر ریڈنڈنٹ ہے، اس کی کوئی حصی دلیل موجود نہیں ہے۔ جو چیز تم اس سے حاصل کرنا چاہتے ہو، یعنی اشیاء کے درمیان اقتران اور خاص ترتیب، وہ اس سے بھی حاصل ہوتا ہے کہ ایک فاعل مختار اپنے ارادے سے یہ تمام افعال کرتا ہے۔ متکلمین اس پر کیوں اصرار کرتے ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے، کیونکہ قرآن مجید کی بہت ساری نصوص ہیں جو اس پر ہی انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسٹنٹینیسلی ہر چیز کو اپنی قدرت کے اندر ہے اس کی، اور کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جب وہ اس کی قدرت سے باہر نکل جائیں۔ تو یہ وہ بنیادی بحثیں ہیں جس کی وجہ سے وہ اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ خلق مستمر وہ نظریہ ہے جو نصوص کی ہم آہنگ تشریح سے زیادہ قریب ہے۔ تاہم یہ جیسا کہ میں نے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو بات یہ کہ خدا ہر چیز کا براہ راست خالق ہے، اور جو اقترانی یعنی کنکرنس ہے چیزوں کے درمیان کہ ایک کے ساتھ دوسری ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عادت کی وجہ سے ہے، اس کو خلق مستمر کہتے ہیں۔ اور ایک اور بات یہاں خلاصتاً سمجھ لیں کہ جن کو ہم اپنی عام زندگی میں علتیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس چیز کا کاز ہے اور یہ ایفیکٹ ہے، ان کی پھر کیا حیثیت ہے؟ تو متکلمین کے فریم ورک میں اس کو نشانیاں کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری عام زبان کے اندر جب میں ایک چیز کو دوسرے کا کاز کہتا ہوں تو یہ مجاز ہوتا ہے، یہ حقیقی معنی میں نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ چیزیں ایک دوسرے کے لیے بطور انڈیکیٹرز ہیں، اور یہ انڈیکیٹ کر رہی ہوتی ہیں اس چیز کو کہ فاعل اس طرح سے کرتا ہے، تو میں اس کی عادت کو بھانپتا ہوں۔ اور اس کی بیسٹ مثال یوں ہے کہ اگر میں ایک ہائی وے پہ سفر کر رہا ہوں اور میں نے ایک بورڈ دیکھا کہ مثال کے طور پہ ریسٹ ایریا 2 کلومیٹر،
اور پھر 2 کلومیٹر کے بعد ریسٹ ایریا موجود ہے. پھر میں نے دوبارہ اسی طرح دیکھا اور کئی ہزار کلومیٹر کے درمیان جب میں نے سفر کیا تو میں نے ایسا ہی پایا کہ جب بورڈ آتا ہے 2 کلومیٹر ریسٹ ایریا تو اس 2 کلومیٹر بعد ریسٹ ایریا ہوتا ہے. تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ یہ ریسٹ ایریا کا جو بورڈ تھا یہ کوز ہے اس ریسٹ ایریا کا جو 2 کلومیٹر بعد پایا جاتا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں. آپ کہیں گے یہ اصل میں نشانی ہے اس بات کی کہ 2 کلومیٹر بعد ریسٹ ایریا ہوگا, کیونکہ ہائی وے اتھارٹی کی یہ عادت ہے جو میں نے بھانپ لی ہے کہ وہ اس طرح سے فیل کرتی ہے. آپ تو خلق مستمر میں اشیاء کے درمیان جو کوزیلٹی ہے وہ اسی نوعیت کی ہے کہ جب میں کھانا کھاتا ہوں میری بھوک مٹتی ہے, کھانا کھاتا ہوں بھوک مٹتی ہے, یہاں سے میں فائل کی عادت کو بھانپتا ہوں کہ کھانا کھانا نشانی ہے اس بات کی کہ اس کے بعد فائل اس کے ساتھ فائل یہ بھی کرتا ہے. تو یہ کنکرنس فائل کی عادت کے بھانپنے کا نام ہے. یہ اشیاء کے اندر تاثیر نہیں ہے بلکہ یہ نشانیاں ہیں, یعنی یہ سائنز ہیں. تو جن کو ہم اپنی عام زبان میں کاز کہہ رہے ہوتے ہیں اصل میں ان کی حیثیت سائنز ہیں. اسی لیے کہتے ہیں یہ پورا عالم, عالم کہتے ہیں یہ علم سے نکلا ہوا ہے, نشانی ہے. یہ پورا عالم نشانی ہے کس کی؟ خدا تعالیٰ کی خاص ترتیب سے افعال کرنے کی. تو یہ اصل میں خلق مستمر کے اندر کاز اور افیکٹ کی جو دنیاوی زندگی میں ہم لینگویج بول رہے ہوتے ہیں یہ اس کی کیا حیثیت ہے وہ یہاں سے واضح ہو جاتی ہے. تو خلق مستمر جو ہے اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ خلق مستمر اشیاء کے درمیان کنکرنس یا اقتران کی نفی نہیں کرتا, یعنی وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہو نہیں سکتا, بلکہ وہ کہتا ہے کہ ان میں ذاتی تاثیر کا دعویٰ کر رہا ہے یہ ایک بغیر دلیل کے بات ہے, اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. اور خلق مستمر سے یہ لازم نہیں آتا کہ فائل جو ہے وہ ایک ہی ترتیب سے فیل نہیں کر سکتا, کر سکتا ہے جتنی مرضی. جیسے میں نے کہا ہائی وے اتھارٹی جتنی مرضی دفعہ فیل کرے, کون روک سکتا ہے اس کو؟ اگر وہ فائل مختار ہے تو اللہ تعالیٰ جیسے مرضی جس مرضی ترتیب سے جتنی مرضی دفعہ چاہیں اشیاء کو ظاہر کریں, ان کے اثرات جن کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں وہ پیدا کرتا رہے. اور جو اس کے اندر میرا استقرائی علم ہوتا ہے وہ فائل کی عادت کو بھانپنا ہے, نہ کہ شے کی تاثیر کو بھانپنا ہے. اور فائل کی ماضی کی عادت اسے مجبور نہیں کر سکتی کہ وہ مستقبل میں اس کے سوا کسی اور طرح سے نہ بیہیو کرے یا کسی چیز کو کسی اور طرح سے ظاہر کر دے. تو جسے ہم معجزہ کہتے ہیں وہ اصل میں فائل کی اس خرق عادت کا نام ہوتا ہے کہ وہ کسی ڈیفرنٹلی اب اس اپنے ترتیب پہلے کی ترتیب کے مقابلے میں اب ڈیفرنٹلی چیزوں کو مرتب کر دیتا ہے یا ظاہر کر دیتا ہے. اس کی عادت تھی کہ پہلے وہ اے کے ساتھ بی ظاہر کرتا تھا, اب این ممکن ہے وہ اے کے بغیر بھی کر دے, جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے ظاہر کر دیا, یا وہ اے کے باوجود بھی بی کو ظاہر نہ کرے, جیسے آگ کے ہوتے ہوئے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جسم جو ہے ان کو کوئی خراش نہ آئی. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو فائل کی عادت میں تبدیلی ہے, اشیاء میں تاثیر کا نظریہ تم کہاں سے لے آؤ, ذرا اس کی دلیل لے آؤ. تو کیا مطلب ہوا؟ خلاصہ یہ کہ خلق مستمر علیت کی نفی نہیں ہے بلکہ اس کے ایک خاص تصور کی نفی ہے. ہر حادث کو معجز کی ضرورت ہے, اس کا تو متکلم کبھی انکار ہی نہیں کرتا. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حوادث کو ہی علت کہتے رہنا یہ حماقت ہے, اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ استقرائی علم کی تشکیل کے لیے نظریہ تاثیر کی پوٹینشیلٹیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک ریڈنڈنٹ تصور ہے جو اس پر مصر وہ دلیل لے. کیا دلیل ہے اس کے پاس یہ کہنے کے لیے کہ چیزوں کی وجہ سے, اس کی کیا دلیل ہے سوائے اس کے کہ وہ ترتیب دیکھ رہا ہے, اور ترتیب ڈز ناٹ نیسیسریلی امپلائی کہ چیزوں کے اندر تاثیر ہے, بلکہ یہ چیز بآسانی اس طرح سے ایکسپلین ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ دونوں کو براہ راست ایک خاص ترتیب سے خلق کرتے ہیں. نظریہ یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ نظریہ خلق مستمر فلسفی کے اندر مسلمانوں کا اوریجنل کنٹریبیوشن ہے. اس سے پہلے کوئی ایسی تحریک کوئی ایسا نظریہ موجود نہیں ہے جو چیزوں کے درمیان اقتران کو اس طرح دیکھتا ہو. اور پھر ہم کہتے ہیں, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو لوگ امام غزالی پر اعتراض کرتے ہیں اس پوری بحث میں, انہیں پہلے یہ سمجھ تو لینا چاہیے کہ امام غزالی کا نظریہ کیا ہے. خلق مستمر کہتے ہیں کس کو, اوکیجنلزم, جسے نام بس لے لیتے ہیں اور اس کو تفصیلات معلوم نہیں ہوتی اور الزام پر الزام لگائے چلے جاتے ہیں. اور اگر ہم کہتے ہیں کہ امام غزالی کی کوئی ایسی بات کہنے سے سائنس ختم ہو گئی تو یہ ایک ریٹرک ان معنوں میں ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کانٹ وغیرہ اور ہیوم جو ہے سائنس کو بڑھوتری دینے والے تھے. کاز اور ایفیکٹ کے بارے میں ہیوم کا نظریہ یہ ہے کہ یہ تو حقیقت ہے ہی نہیں, یہ تو ذہن کی ایک عادت ہے. اور کانٹ جو ہے وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ بھی صرف ذہن کی ایک سٹرکچر تفہیمی کیٹیگریز کا نتیجہ ہے کہ میں چیزوں کو ایسا دیکھتا ہوں, چیزوں میں واقعی خارجی طور پر ایسا ریلیشن ہے یا نہیں یہ تو میں جانتا ہی نہیں ہوں. تو آپ بتائیں یہ کس قسم کی سوفسٹائیت ہے جو یہ حضرات پیش کر رہے تھے.
تو پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ اگر اوکیجنلزم کی تھیوریٹیکل فاؤنڈیشن سے سائنس ان کے خیال میں ختم ہوتی ہے، جو کہ ایک الگ بات ہے، تو کانٹ تو اس سے زیادہ بدترین نظریہ ہمیں دے کر جا رہا ہے، ہیوم اس سے زیادہ بدترین نظریہ دے رہا ہے. تو یہ کیسی عجیب بات ہے کہ ان کے اس نظریات کے باوجود بھی سائنس چلتی رہی اور اوکیجنلزم کے بعد ختم ہو گئی. ہم کہہ رہے ہیں ان دو باتوں میں کوئی لنک ہی نہیں ہے. آخر میں ہم چند اور دو باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. پہلی یہ کہ خلق مستفر امام غزالی کی ایجاد نہیں ہے. یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ شاید امام غزالی نے تحفظ میں پہلی دفعہ یہ لکھ دی ہے. جو لوگ ہسٹری آف آئیڈیاز کو جانتے ہیں وہ یہ بالکل اس سے واقف ہیں کہ خلق مستمر امام غزالی کے پیدا ہونے کے کئی سو سال پہلے پوری طرح ڈیولپ ہو چکا تھا. یہ امام اشری کی کتاب کے اندر موجود ہے، جن کا انتقال 324 ہجری میں، امام غزالی کا 505 ہجری میں انتقال ہے، 450 میں آپ کی پیدائش ہے. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس کی کیا حیثیت ہے. اسی طریقے سے جو معتزلہ ہیں جیسے ابو الحذیل ہیں یا امام اشری کے پہلے دور کے اس اساتذہ میں سے جبائی ہیں، یہ تمام حضرات بھی نظریہ خلق مستمر کی ون وے اور دی ادر کوئی تشریح رکھتے تھے. پارشل انٹرپریٹیشنز ان کے ہاں موجود ہیں. امام اشری کے ہاں آ کے وہ فل بلون صورت کے اندر ہے، اور اس فل بلون صورت کی ایک بہت قریب ترین صورت جو ہے وہ ان کے استاد کے ہاں بھی موجود ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ نظریہ تو پہلے سے چلا آ رہا ہے، اس کے لیے تحفظ کے انتظار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. امام غزالی نے یہاں پہلی دفعہ ایجاد نہیں کیا، بلکہ اس نظریے کی روشنی میں فلاسفہ کے نظریے پر اس کا اطلاق کر کے اس کی غلطی واضح کیا اور بس. یعنی امام صاحب کی یہ جو بات ہے کہ تاثیر ہمیں، یعنی کاز جس کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں فلاسفہ، یہ ہمیں نظر نہیں آتا بلکہ یہ ہم ایک انفرنشل چیز ہے. یہ بات امام غزالی سے پہلے قاضی ابو بکر باقلانی کی کتاب ہے اس کے اندر لکھی ہوئی ہے. قاضی صاحب کا انتقال 403 ہجری ہے. آئیے وہ عبارت دیکھ لیتے ہیں. آپ یہاں یہ بحث کر رہے ہیں کہ بعض لوگوں کے مطابق چیزیں چیزوں سے نکلتی ہیں، اور یہ لوگ اپنی اس دعوے کے لیے یہ دلیل پیش کرتے تھے کہ چیزیں چیزوں سے ہو رہی ہیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ ان میں خاص ترتیب پائی جاتی ہے. تو اب آپ اور یہ چیز ہمیں حسی مشاہدے سے معلوم ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھیں قاضی باقلانی اس پر کیا تبصرہ فرماتے ہیں. جہاں تک کثرت سے کیے جانے والے ان کے اس دعوے کا تعلق ہے کہ انہیں حسی مشاہدے سے لازمی طور پر یہ علم حاصل ہو جاتا ہے کہ جلنا اور نشہ آوری آگ کی گرمائش اور شراب کی شدت کی بنا پر ہوتے ہیں، تو یہ نری جہالت ہے. کیونکہ جس چیز کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں وہ صرف اجسام میں وہ تغیر ہے جو شراب پینے اور کسی شے کو آگ کے نزدیک لے جانے سے واقع ہوتا ہے کہ وہ نشے میں آ کر یا جل کر متغیر ہو جاتا ہے. لیکن یہ نوپید اور تبدیل شدہ حالت کس کے فعل سے ہے، یہ مشاہدے میں تھوڑی آتی ہے، یہ مشاہدے میں نہیں آتی. اب آپ دیکھیں یہ بالکل وہی بات ہے جس کو امام غزالی نے اپنی چیپٹر نمبر 17 کے اندر لکھا ہوا. یہ تو پیچھے سے چلا آ رہا ہے. اچھا ذرا امام اشری سے سن لیں. آپ کے نظریات پر آپ کے مکتب فکر کے بہت قریبی ساتھی ہیں علامہ ابن فورک، انہوں نے آپ کے تمام خیالات کو ایک مقالات کی صورت میں جمع کر دیا ہے. اب دیکھو اس میں کیا لکھا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں بے شک تمام حوادث مخلوقات اور واقعات، یعنی حوادث سے مراد ہے مخلوقات اور واقعات، اللہ کی طرف سے نوپید اور بلا کسی مثال کے پیدا کیے جاتے ہیں، بغیر کسی ایسے سبب جو انہیں لازم کرے اور بغیر کسی ایسی علت جو انہیں جنم دے. یہ پیسج آپ لائے ہیں مسئلہ تولد کے تحت. مسئلہ تولد معتزلہ کا ایک خاص نظریہ تھا. بحث یہ ہوئی کہ ہم جب کوئی چیز مثال کے طور پر پھینکتے ہیں، پتھر، تو یہ پھینکنے کی نسبت اور اس کے بعد جو پتھر لڑکتا رہتا ہے، ان دونوں کی نسبت کس کی طرف ہے؟ تو پھینکنے کی نسبت اگر میں بندے کی طرف کروں تو اس پھینکنے سے ایک اور فعل ظاہر ہوا ہے، پتھر کا لڑکنا. اس کو کہتے تھے افعال متولدہ، یعنی جنریٹڈ ایکشنز. تو یہ متولد جو افعال ہیں اس کی نسبت کس کی طرف ہے، خدا کی طرف یا بندے کی طرف؟ اب آپ دیکھیں یہ وہی کاز اور ایفیکٹ کی بحث یہاں آ رہی ہے. تو امام اشعری ان کے مسئلہ تولد کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہوتا ہے، بندے کے فعل کی طرف سے نہیں ہو رہا ہوتا. یہ کنکرنس ہے. مزید آپ دیکھیں واضح کرتے ہیں، کھانے پینے کے بعد سیرابی اور کھانے اور پینے کے وقت بھوک اور پیاس کا ایک مخصوص طریقے سے ظاہر ہونا، یہ سب کچھ اللہ کی تخلیق اور اس کی مشیت سے ہے. اگر اللہ چاہے کہ اس سے کسی اور طریقے سے پیدا کرے تو وہ اس پر بھی قادر ہے، لیکن اس نے اس کے وقوع کو ایک عادت پر جاری رکھا ہوا ہے.
اگر وہ اسے اس معمول کے خلاف پیدا کرے تو یہ خرق عادت ہوگا، اور خرق عادت ہی کو معجزات اور کرامات کہا جاتا ہے۔ دیکھیں یہ کتنی واضح بات ہے۔ اور دیکھیں یہ بھی نوٹ کریں کہ امام غزالی معیار العلم میں یہ سوال یوں اٹھا رہے ہیں اپنے ناقدین کی طرف سے کہ تم تجربیات پہ کیسے یقین رکھ سکتے ہو، تمہارے متکلمین تو اس کو یوں تھیورائز نہیں کرتے۔ تو امام غزالی نے کہا کہ یہ تھیورائزیشن اس چیز کی بحث نہیں ہے کہ اقتران ہے یا نہیں، ہو سکتا ہے یا نہیں، بلکہ وہ بحث اس چیز سے متعلق ہے کہ اس کی توجیہ کیسے کرنی ہے، تاثیر سے کرنی ہے یا اللہ کی عادت سے کرنی ہے یا کسی فاعل مختار کی عادت سے کرنی ہے۔ دوسری بات جو آخری باتوں میں نے کہا نا ہم بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ امام غزالی کے بعد فلسفہ ختم ہو گیا مسلمانوں کے اندر اور منطق کی کوئی اہمیت نہیں رہی، یہ بالکل ایک لغو بات یوں ہے کہ امام غزالی وہ مین اسٹریم ٹریڈیشن کے اندر پہلے بندے ہیں جنہوں نے فلسفے کو آگے مین اسٹریم کیا ہے مسلمانوں میں۔ آپ نے معیار العلم اور محق النظر جیسی معیاری کتابیں لکھیں اور کہا کہ ان کے انکار کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ جو اور اتنا ہی نہیں، المستصفیٰ میں امام غزالی نے یہاں تک لکھا ہے کہ جس کو منطق نہیں آتی اس کے علم کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ ثقہ نہیں ہے اپنے علم میں۔ تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ فلسفے کی ایک اہم ترین شاخ جس کو منطق کہتے ہیں وہ امام غزالی نے فلسفہ ختم کر دیا؟ اور امام غزالی کے مطلب یہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ امام غزالی نے اسے ختم کر دیا، جو ہماری روایت کے اندر بعد میں لوگ آئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ امام غزالی کی وجہ سے مسلمانوں کی روایت میں فلسفہ عام ہو گیا۔ آپ دیکھیں کہ امام غزالی کے بعد علامہ شارستانی، سہروردی مقتول، امام رازی، علامہ آمدی جیسے نابغہ شخصیات پیدا ہوئیں جو متکلمین اور فلسفے کی روایت کے جامع تھے، اینڈ دے کنٹریبیوٹڈ پازیٹیولی مینی نیو آئیڈیاز جو پہلے نہیں تھے۔ تو یہ کہنا کہ نہیں امام غزالی، اچھا آپ دیکھیں علامہ سنوسی وغیرہ بعد میں آ کے یہ کہتے ہیں کہ امام غزالی نے کلام کو جس اپج پر پیش کیا اور پھر امام رازی اس کو جس طرح جہاں تک لے گئے، اس کے بعد کلام اور فلسفہ اتنا مدغم ہو گیا کہ اس کو بائسیکٹ کرنا مشکل ہو گیا۔ تو ان لوگوں نے پھر بعد میں ایسی کتابیں لکھی جس کے اندر سے فلسفہ کی جو بحثیں تھیں وہ انہوں نے منیمائز کی اور جو صرف عقیدے کی بحث تھی وہ باقی رکھی۔ یعنی ہماری اپنی روایت میں یہ بحث یوں دیکھی جاتی ہے کہ امام غزالی brought in too much philosophy into کلام، اور آج کے لوگ ان پر یہ الزام لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے جو ہے یہ ساری چیزیں مسلمانوں سے ختم ہو گئی۔ تو یہ انتہائی جو ہے عجیب سطحی قسم کا ایک الزام ہے۔ اس زمانے میں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ جیسے ابن سینا اور غزالی کا جو بحث ہے یا غزالی اور ابن رشد کی جو بحث ہے تحفظ الفلاسفہ اور تحفظ التحافہ، یہ تو ہمارے ہاں کسی خاص وجہ سے مشہور ہو گئی ہے نا کہ ہم اس سے واقف ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ رہی ہے۔ ایسی ہی ایک بڑی ڈیبیٹ امام رازی اور علامہ طوسی کے درمیان رہی ہے۔ یہ دونوں ٹاپ قسم کے فلسفی تھے۔ امام رازی متکلمین کے منہج سے آتے ہوئے فلاسفہ کے کئی نظریات کو رد کرتے ہیں۔ آپ کا انتقال 606 ہجری ہے، امام غزالی سے 100 سال بعد فوت ہوتے ہیں اور آپ کی پیدائش کی تقریباً 40-42 سال بعد آپ کی پیدائش ہے۔ جو علامہ طوسی ہیں وہ ان کا انتقال جو ہے امام رازی سے بھی تقریباً 70 سال بعد ہے، اور وہ امام رازی کو ریفیوٹ کرتے ہیں اپنی کتابوں کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آتے ہیں مسلم فلسفی کی ٹریڈیشن سے، وہ اس کو زیادہ اون کرتے ہیں، تو لہٰذا وہ ضروری سمجھتے ہیں کہ امام رازی کے ساتھ انگیج ہوں، کیونکہ انہوں نے بہت ڈینٹ پہنچایا، زیادہ گہرے اعتراضات کیے فلسفی کی روایت والوں کے اندر۔ تو جس طرح یہ ایک بہت بڑی بحث ہے تحفظ الفلاسفہ اور تحفظ التحافہ، رازی ورسز طوسی یہ ایک اور بہت نہایت شاندار اور اہم بحث ہے ہماری علمی روایت کے اندر، لیکن چونکہ ہمیں واقفیت نہیں ہے تو ہم سمجھتے ہیں بس جی غزالی نے یہ کہہ دیا تو سب کچھ سارا علم ختم ہو گیا، جبکہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں۔ ہمارے ہاں تو فلرش رہی ہے، یہ بحث بہت آگے بڑھی ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ تجرباتی علم کی جو فرضی تباہی غزالی کے کھاتے میں ڈالی جاتی ہے، اس کی تباہی کی ایکسپلینیشن کے لیے غزالی کی تحفظ الفلاسفہ کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ اس تباہی کو ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں نا فرضی، ان کو چاہیے کہ پھر امام اشعری اور معتزلہ اور وہ پیچھے سے جو پوری روایت چلی آ رہی ہے اس سے شروع کریں، کیونکہ چیزوں میں ذاتی تاثیر نہیں ہوتی۔ یہ نظریہ تو ہم نے بہت پہلے ہی رد کر دیا تھا، یہ غزالی نے آگے رد نہیں کیا۔ اور غزالی کے بعد یہ کہنا کہ فلسفے کی ٹریڈیشن ختم ہو گئی، یہ اسلامی علوم کے اندر جو درک ہے نہ رکھنے والا شخص ہی ایسی رائے قائم کر سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ نہ تو امام غزالی نے یونان کے تمام علوم بشمول ان کے تجرباتی یا جن کو آج کل کی لینگویج میں ہم سائنسی علوم کہتے ہیں، انہوں نے ان کے اوپر کوئی ٹارگٹ کیا تھا، ان کا ہدف ہی نہیں تھا۔ اسی طریقے سے نہ ہی ان کی نظر میں
یہ چیز لازم آتی ہے نظریہ تاثیریت کو رد کرنے سے کہ استقرائی علم ممکن نہیں رہتا، اور نہ ہی خلق مستمر اپنی وضع میں کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ لازم کر دے کہ ہم یہ کہیں کہ استقرائی علم محال ہو جاتا ہے۔ یہ وہ بحث کے پہلو تھے جو ہماری نظر میں جو حال ہی کے اندر گفتگو ہوئی اس کے اندر مسنگ تھے، کہ ہم نے امام غزالی کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی اور ان کے نظریات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اور جتنی گفتگو ہوئی وہ فریقین ارد گرد کے مواد کے اوپر زیادہ تر کرتے رہے۔ تو ہم نے اس لیے چاہا کہ اس موقف کو ایک دفعہ واضح کر دیا جائے کہ اصل بات کیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ بات واضح ہو پائی ہوگی۔ والسلام علیکم۔